بات کرتے ہیں معروف قانون داں اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم سلمان اکرم راجہ صاحب سے۔ راجہ صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا مقصد تو بالکل واضح ہے، کیا سپریم کورٹ اس کو منسوخ کر سکتی ہے اگر حکومت اس طرح کی قانون سازی کر دیتی ہے؟ دیکھیے بالکل بات تو واضح ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا 12 جولائی میں اس کو غیر مؤثر کیا جائے۔ بار بار یہ ترمیم کہتی ہے not withstanding any judgment of the Supreme Court or of any of the high courts، تو اس کا مقصد تو بالکل یہی ہے، لیکن کیا یہ اس مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں قانون تو یہ بنا لیں گے، کیونکہ اس وقت جو ایک میری نظر میں مصنوعی پارلیمان ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت 17 سیٹیں یا 16 سیٹیں جیتی تھی پی ایم ایل این نے، باقی سیٹیں ہماری چھین کر ان کو دی گئی ہیں۔ جس حوالے سے ہم الیکشن ٹرائیبیونلز کے سامنے ہیں، وہاں بھی انہوں نے قانون سازی کر دی اور کہا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججوں کی بجائے ریٹائرڈ جج جو الیکشن کمیشن لگائے گا وہ مقدمے سنیں گے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں تمام الیکشن کمیشنز کو کام کرنے سے روکا ہوا ہے، تو اس تمام تناظر میں یہ قانون سازی ہو رہی ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک مصنوعی قومی اسمبلی جو ہے وہ یہ قانون سازی کر رہی ہے۔ اب اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ریزروڈ سیٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ملنی ہیں ہمیں اس کے راستے میں رکھنا ڈالا جائے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ اب ایسا نہیں ہونے دے گی۔ یہ قانون سازی جو کر رہے ہیں یہ آئین پاکستان سے متصادم ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک ایسی پارلیمان وجود میں آئے جو عوام کی جو رائے ہے اس کے مطابق نہ ہو، یعنی کہ لوگوں کو، ان پارٹیوں کو جنہوں نے سیٹیں دھاندلی کے بعد بھی کم جیتی ہیں، ان کو ان کے اپنے تناسب سے زیادہ جو یہ مخصوص نشستیں ہیں وہ دے دی جائیں۔ اس صورت میں جو پارلیمان وجود میں آتی ہے وہ جمہوری پارلیمان نہیں ہے، اور آئین کا تقاضا ہے کہ پارلیمان جمہوری ہو، وہ ریپریزنٹیٹیو ہو، یعنی کہ عوام کی جو رائے ہے اس کی غماز ہو۔ یہ نہیں ہو پائے گا اس قانون کے بعد، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس قانون کو کالعدم قرار دینا پڑے گا اور دے گی۔ اچھا، یہ جو آپ کی امیدیں ہیں کہ سپریم کورٹ اگر فرض کریں ایسا کرتی ہے، ہمارے ملک میں روایت ہے کہ جی حکومت، پارلیمنٹ جو ہے اور عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، تو یہ چیز جو ہے کیا نظام کے لیے بہتر ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ جو ایک مسلسل کنفرنٹریشن کی صورتحال ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں تمام جو آئینی مملکتیں ہیں، وہ امریکہ ہو، وہ بھارت ہو، وہ آپ کوئی اور لے لیں، یورپین یونین میں بھی قانون موجود ہے جو ان کا ایک اوور آرچنگ قانون ہے، اس سے متصادم اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے، پارلیمان کرتی ہے، تو اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ ایک آئینی جمہوریت میں یہاں پہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، میں خطا کلامی کر رہا ہوں، دلچسپ صورتحال یہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کہ کئی مرتبہ سپریم کورٹ نے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ فیصلے دیے اور حکومت نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، وہ آپ کا نگراں حکومت ہو، اس سے پہلے کی پی ڈی ایم حکومت ہو یا آج کی، تو یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ جو ایگزیکیوٹ کرنے کی طاقت ہوتی ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہے۔ اس بات کا خدشہ ہے کہ بھئی اگر حکومت اپنی اس پہ آ گئی، آئیوں پر آ گئی، تو نہیں آنے دے گی وہ، جو سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کرے۔ ہوا ہے اس ملک میں، مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ دیکھیں جو ہوا 90 دن الیکشن کے حوالے سے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے گئے، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کہا گیا کہ سپریم کورٹ دے فیصلہ، ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم پیسے نہیں ریلیز کریں گے، کوئی نہ کوئی تعویل پیدا کی گئی۔ وہاں بھی آپ کو یاد ہوگا ایک جھگڑا پیدا کیا گیا 3-2 اور 4-5 والا، تو یہ تو ہوا، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا ہماری تاریخ میں۔ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی حکم عدولی جو ہے کھلم کھلا وہ نہیں ہوئی، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا، اور یہاں نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ قانون سازی کر کے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کیا جائے، لیکن آئین پاکستان کو رد کرنا کسی پارلیمان کے اختیار میں نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کا یہ بنیادی ایک کام ہے، ایک طاقت ہے جو آئین نے سپریم کورٹ کو تفویض کی ہے کہ اگر پارلیمان آئینی حدود سے بڑھ کر قانون سازی کرتی ہے تو اس قانون کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ہمارے آئینی نظام میں پارلیمان وہ برتری نہیں رکھتی جو شاید برطانوی نظام میں کسی وقت رکھتی تھی۔ ہمارے نظام میں آئین برتر ہے، ہر چیز پہ بالا ہے۔ چلیں آئین بالکل برتر ہے، لیکن یہ بتائیے کہ جو پی ٹی آئی کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے عدلیہ پہ زیادہ بھروسہ ہے، اور سیاسی محاذ کے اوپر جو ٹیکٹکس استعمال کی جا سکتی ہیں وہ غالباً آپ لوگ نہیں کر پا رہے۔
मतलब مخلوط حکومت ہے کیا نہیں، کیا ایسا کیا کچھ رابطے نہیں ہے۔ ہو رہے ہیں مخلوط حکومت میں بعض جماعتوں سے کہ جہاں پر لابنگ ہو سکے؟ ذرا قانون سازی جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں لابنگ بہت افیکٹو ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ تو آپ لوگ پہلے سے طے کر لیا کہ ہم اس سے بات کریں گے، فلاں سے بات نہیں کریں گے، تو یہ جو ایک متحدہ محاذ کی سیاست ہے آپ لوگ کیا افیکٹولی کر رہے ہیں، کر پا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں روکا جا سکے اس چیز کو؟ کر پا رہے ہیں، اور دیکھیں پارلیمان میں تو یہی ہے نا کہ یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی ہماری حمایت کرے اور کہے کہ ہم یہ قانون سازی نہیں ہونے دیں گے۔ جب وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس نمبر ہیں اس مصنوعی قومی اسمبلی میں، جو میں کہتا ہوں دھاندلی زدہ ہے، وہ قانون سازی تو کر سکتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ ہم ایسا کچھ کریں کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ مل جائے یا وہ مخالف ہو جائے مسلم لیگ نون کی، کم از کم اس قانون سازی کی حد تک، کیا ایسا کوئی ہمارے پاس گر ہے یا حربہ ہے؟ دیکھیں یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے جو آپ کو اصولوں پر مفاہمت کرنی پڑتی ہے، اپنی بنیادی سیاست پر مفاہمت کرنی پڑتی ہے، وہ شاید ممکن نہ ہو۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کو بالادست رہنے دو۔ آئین کیا ہے وہ تشریح تعبیر سپریم کورٹ ہی نے بہرحال کرنی ہے، اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو وہ تعبیر کر سکے، لہٰذا ہم سیاسی محاذ پہ بالکل متحرک ہیں۔ ہم ہر ایک سے یہ کہتے ہیں کہ آؤ پاکستان کو استحکام کی جانب لے کر چلیں، آؤ پاکستان کو آئینی حکومت کی جانب لے کر چلیں، آؤ پاکستان کو شفاف الیکشن کی جانب لے کر چلیں۔ اگر اس تمام پکار کے نتیجے میں کوئی ہمارے ساتھ آتا ہے تو بالکل آئے، ہم کسی کے لیے دروازے بند نہیں کریں گے، لیکن اگر جواب یہ ہے کہ نہیں مٹی پاؤ، جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارے ساتھ اس بنیاد پہ ملو کہ اس ملک میں ہوتی ہی ہے، اس دفعہ بھی ہو گئی تو پھر کیا ہوا، تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم ہر ادارے سے یہ کہہ رہے ہیں، مقتدر ادارے سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئندہ کے لیے پاکستان میں جمہوریت اور شفاف انتخابات کا جو نظام ہے اس کو یقینی بنائیے۔ اچھا، جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اسی تناظر میں سوال ہے کہ آج کل بہت شور ہے میڈیا پہ بھی اور ہر طرف کہ جی عمران خان صاحب نے ایک مفاہمت کا پیغام دیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ قیاس آرائیاں بھی بہت زوروں پر ہیں، کچھ اس کے پس منظر پہ روشنی ڈالیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی براہ راست گفتگو ہو رہی ہے۔ قیاس آرائی زیادہ ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، شفافیت کی جانب بڑھنا ہے۔ ہر وہ ادارہ، ہر وہ جماعت جو اختیار رکھتی ہے پاکستان کو جمہوری اور آئینی راستے پہ چلانے کا، اس سے ہم بالکل یہ استدعا کریں گے کہ آپ یہ ہونے دیجئے، عوام کی جو آواز ہے اس کو سنیے، جو عوام نے ووٹ ڈالا ہے، جو حکومت عوام چاہتی ہے اس کو آپ وجود میں آنے دیجئے۔ تو اس میں میری نظر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم کوئی بیک ڈور ڈیل میکنگ کہیں۔ میں یہ سمجھوں آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھوں کہ وہ جو پرانے پیغامات تھے اسی کا تسلسل ہے انہی کوششوں کا کہ جو باجوہ دور میں کی گئیں، اور مذاکرات بھی ہوئے، بات چیت بھی ہوئی، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکی، اور اس کے بعد اب اسی کا تسلسل ہے، اس کے اندر کوئی اس کے پیرامیٹرز میں تبدیلی آئی ہے، کوئی اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا گیا ہے، کوئی ری تھنکنگ ہے؟ جب پیغام دیا جاتا ہے تو اس کو فیس کیا جاتا ہے اس پیغام کو، اس میں کوئی آپ اس کے پیرامیٹرز ایمبڈ بناتے ہیں اس کا۔ جی دیکھیں، تسلسل اسی حد تک ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین، قانون، جمہوریت کو موقع دیجئے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے استحکام، پاکستان معیشت کے استحکام میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کو اس حوالے سے کوئی گمان اور نہیں ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کے حوالے سے ہم بالکل مستحکم ایک نظریہ رکھتے ہیں۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ یہ جو ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے، یہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ عوام کو اس طرح رد مت کیجئے۔ ہم پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری قوت ہیں، سب سے بڑی جماعت ہیں، ہمارے ساتھ بات کیجئے۔ یہ ہے ہمارا موقف، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بات چیت ہو، ہر سطح پہ بات چیت ہو، تو پاکستان میں جو اس وقت بے چینی کی کیفیت ہے، گوادر سے لے کر ہم دیکھ رہے ہیں پارا چنار تک، اس میں بہت کمی آ سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے ہم سب بیٹھ کر اکٹھے کام کر سکتے ہیں قانون اور آئین کے دائرے کے اندر۔